شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور دسمبر کی اس سردی میں میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بلینکٹ میں بیٹھ کر ضرور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے آج بھی آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی مزیدار خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں سن کر آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ اس رات جیسے ہی میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں، درخت پر لگے جھولے پر کوئی بیٹھا ہوا تھا اور وہ زور زور سے جھولا جھول رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ ایک عورت لگ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی گڑیا تھی جس سے میں نے درخت سے اتار کر پھینکا تھا۔ میرا نام انب ہے اور ہم لوگوں کا تعلق سیالکوٹ سٹی سے ہے۔ آج جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ ہم لوگوں کے گھر کی ایک خوفناک کہانی ہے۔ آج سے 15 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک نیا گھر لیا۔ وہ گھر پہلے سے ہی تعمیر شدہ تھا۔ میرے والد صاحب کو وہ کم قیمت پر ملا تو انہوں نے وہ گھر خرید لیا۔ گھر بہت زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا، یہاں تک کہ گھر کے چاروں طرف درخت لگے ہوئے تھے اور اس کے سینٹر میں گھر کی باقی عمارت تھی۔ گھر تھا بھی خاصا بڑا۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہمیں وہ گھر بہت اچھا لگا۔ اس گھر میں ہم لوگوں نے بڑی خوبصورت سیٹنگ بھی کی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، مجھے بہت زیادہ پودوں کا شوق تھا۔ میں ان کی صفائی کا خاص خیال رکھتی تھی، ان کی کٹنگ کرتی تھی، ان کو پانی وغیرہ دیا کرتی تھی۔ جس طرف میں پودوں کی کٹائی کر رہی تھی، وہاں پر ایک درخت تھا، بالکل میں اس کے پاس کھڑی تھی۔ ایک دم سے مجھے اس درخت کے اوپر سے کوئی ہلچل سی محسوس ہوئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسی ہلچل ہے، درخت کی شاخوں کو کون چھیڑ رہا ہے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید پرندے ہوں گے، پرندوں کے گھونسلے ہوں گے، کیونکہ وہ درخت بہت زیادہ گھنا تھا اور وہ درخت مجھے تھا بھی بہت زیادہ پسند۔ اسی درخت کے سامنے ہم لوگوں کا گھر کا انٹرنس ڈور بنتا تھا۔ میں نے امی سے ضد کر کے اسی درخت کے اوپر ایک جھولا لگوا لیا۔ میں اکثر وہاں پر بیٹھ کر جھولے لیا بھی کرتی تھی۔ میری اور بھی 2 بہنیں تھیں، وہ بھی اکثر جھولے لیتی تھیں۔ ہم تینوں بہنیں اکثر اس درخت کے آس پاس ہی رہا کرتی تھیں اور جھولے بھی لیتی تھیں۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے۔ جب بھی میں اس درخت کے اوپر سے جھولا لیتی تھی، میرے سر میں شدید درد شروع ہو جاتا تھا اور اسی رات میں خوف زدہ بھی ہو جاتی تھی، یعنی ڈر جاتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ میں جب بھی سونے کی کوشش کرتی ہوں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہے یا جس طرح سے کوئی مجھے پکار رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے گھر میں 2 دن کے بعد ہم لوگوں کے کوئی ریلیٹیوز آئے۔ میرے کزن تھی، ان کی شادی ہوئی تھی، وہ آئیں۔ ان کے ساتھ ان کی 4 سالہ بیٹی بھی تھی۔ اب وہ بچی کھیلتی کھیلتی جھولے کے پاس چلی گئی اور جا کر جھولا لینے لگی۔ وہ بچی تھی، پتہ نہیں اس نے کیسے دیکھ لیا، اس نے شور مچا دیا اور یہ کہنے لگی درخت کے اوپر ایک ڈال ہے۔ ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی، ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہو گئے۔ ہم لوگ تو ہر روز اس درخت پر جھولے لیتے تھے، اس کے پاس رہتے تھے، ہمیں تو کوئی ڈال نظر نہیں آئی۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ درخت کے اوپر ایک ڈال لٹکی ہوئی ہے۔ ہم لوگ جب اس ڈال کو اتارنے لگے تو وہ جو میری کزن تھی، انہوں نے کہا کہ مت اتارو، یہ مجھے کوئی عام چیز نہیں لگ رہی، دیکھو اس کی آنکھیں کتنی خوفناک ہیں۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اسے نہیں اتاریں گے۔ ہم لوگ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ مغرب کے بعد جا کر ہم لوگ جھولا باندھ آتے تھے کہ وہ ہلتا جلتا نہ رہے، کیونکہ کہتے ہیں مغرب کے بعد جنات جھولا جھولتے ہیں۔ اسی رات کی بات ہے، تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میں کچن میں آئی پانی پینے کے لیے۔ اب جب کچن سے باہر نکلتے تھے تو سامنے ہی وہ درخت بنتا تھا۔ انٹرنس ڈور تو ہم لوگوں نے بند کیا ہوا تھا، لیکن کچن کی کھڑکی سے بھی سب کچھ نظر آتا تھا۔ میں جیسے ہی واش بیسن پر کھڑی ہو کر ابھی گلاس کو دھو کر پانی ہی لینے لگی تھی تو ایک دم سے میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتی ہوں، جو جھولا ہم نے درخت پر لگایا ہوا ہے اس جھولے کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھنے میں وہ ایک عورت لگ رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں وہی ڈال تھی جو ہم لوگوں نے درخت کے اوپر دیکھی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا۔ ایک دم سے جیسے میں پیچھے ہٹی تو وہ جھولا زور زور سے ہل رہا تھا، لیکن اس کے اوپر بیٹھی ہوئی وہ عورت جو تھی وہ غائب ہو گئی۔ میں بہت خوفزدہ ہوئی۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ میری بہنیں سو رہی تھیں، امی ابو بھی سو رہے تھے۔ اب میں کرتی تو کیا کرتی، مسلسل باہر جھولے کے ہلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھلے ہی جھولا ہم نے درخت کے ساتھ باندھا تھا، لیکن اس کی جو سٹرنگز تھی، جب اس پر جھولا جھولتے تھے تو ان کی آواز آتی تھی۔ بڑی مشکل سے رات گزری۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر میں جا کر میری آنکھ لگی۔ صبح جب میری بہنیں جاگی تو لوگوں نے مجھے بھی جگایا اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آج تو تم جاگ ہی نہیں رہی، ایسے لگ رہا ہے رات بھر جاگتی رہی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میں رات بھر سے جاگ رہی تھی، صبح فجر کے بعد ہی جا کر میری آنکھ لگی۔ تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے، تم کیوں جاگ رہی تھی؟ تبھی اس نے رات والا سارا قصہ بتایا اور کہا کہ آؤ باہر چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ ڈال کہاں پر ہے۔ جیسے ہم لوگ باہر گئے تو وہ ڈال زمین پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر خوفناک قسم سے کراس لگائے ہوئے تھے۔ اس کے گلے والی جگہ کے اوپر بہت زیادہ سوئیاں لگائی گئی تھیں، آنکھیں باقاعدہ باہر نکالی ہوئی تھی اور گلے والی جگہ کے اوپر ایک کالے رنگ کا کپڑا باندھا ہوا تھا۔ ہم لوگ دیکھ کے ڈر گئے کہ نیچے کیسے گر گئی، یہ تو درخت کے اوپر تھی۔ اب ڈر بہت زیادہ لگنے لگ گیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوچی، کیا ہوا کیا نہیں۔ میں نے اس پتلے نما ڈول کو اٹھایا، وہ بالکل ایک پتلا سا ہی لگ رہا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ بالکل ایک گڑیا تھی، لیکن جب میں نے اسے اٹھایا تو اس کا وزن کافی زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جا کر اس کو ہمارے گھر سے باہر پھینک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اپنی بہنوں کی طرف دیکھا، پتہ نہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تیزی سے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی اور جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میری بہنوں نے امی کو بھی یہ بات بتائی کہ ہم نے ایک ایسا پتلا دیکھا ہے جس کے اوپر بہت سی سوئیاں لگائی گئی ہیں اور وہ انم نے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے۔ بس وہ اٹھا کر پھینکنے کی ہی دیر تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی، میرا چیخے مار کے رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے چلانا شروع کر دیا، اپنے کمرے کی ساری چیزیں پھینکنی شروع کر دی۔ شور شرابہ سن کر گھر والے، میری بہنیں سب کمرے میں بھاگے تو میں نے کمرے کی بہت سی چیزیں توڑ دی تھی اور خود ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ امی میرے پاس آنے لگی تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میرے پاس مت آئیں، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں، آپ سب چلے جائیں۔ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ بیہیو کیوں کر رہی ہوں۔ تبھی امی ڈر گئیں اور امی نے کہا کہ میں باہر جا کر دیکھتی ہوں اس نے وہ پتلا کہاں پر پھینکا ہے۔ امی جلدی سے باہر گئیں اور جا کر دیکھنے لگی۔ امی نے جب باہر جا کر دیکھا تو وہ جو پتلا تھا وہاں پر نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ امی بہت زیادہ ڈر گئی۔ امی نے آ کر کہا کہ گھر کے باہر وہ نہیں ہے۔ ہمیں لگا شاید کوئی اٹھا کر لے گیا ہوگا، لیکن اتنی جلدی کون اٹھا سکتا ہے۔ ادھر سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے کمرے کی چیزیں توڑ دیں، بستر پر جا کر میں سو گئی۔ شام تک میں سوئی رہی۔ جب میں شام کو جاگی
تو میری آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھی، میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا۔ میں ہر کسی سے لڑائی کرنے لگ گئی، بہن بھائیوں سے لڑنے لگ گئی، امی ابو سے لڑنے لگ گئی۔ ہمارے گھر کے حالات عجیب سے عجیب تر ہو گئے، ایک دوسرے کی بات ہی نہیں تھے سنتے، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ایک دم سے گھر میں چیزوں کے نقصان شروع ہو گئے۔ اور آدھی رات کے وقت ہم لوگوں کے گھر میں لگا وہ جو جھولا تھا، اس جھولے کے اوپر ایک عورت بیٹھی نظر آنے لگ گئی۔ اس عورت کے پاس وہی پتلا نظر آتا تھا۔ ہم لوگوں نے باہر سے بہت دیکھا، ہمیں وہ پتلا نہیں ملا۔ اب روٹین تھی، جیسے ہی ہم لوگ اپنے گھر کی چھت پر گئے تو باقاعدہ ہم لوگوں کی گھر کی چھت کی اینٹوں کے پیچھے وہ پتلا تھا۔ وہاں پر کس نے رکھا ہمیں نہیں پتا، وہ بھی تب پتہ چلا جب ہم لوگ وہاں سے کچھ اینٹیں اٹھا رہے تھے اور ان اینٹوں کی ہمیں ضرورت تھی۔ ہوا بڑی تیز چل رہی تھی تو دیوار کے اوپر کچھ بیڈ شیٹس بچھائی تھیں، ان کے اوپر وہ اینٹیں رکھنی تھی۔ ہم نے اس کے پیچھے وہ پتلا دیکھا، ہم لوگ بہت ڈر گئی، چیخیں مارتی نیچے بھاگی اور جا کر امی کو بتایا۔ میں اور میری بہن صدف تھی، امی بھی بہت زیادہ ڈر گئی۔ امی نے اوپر آ کر دیکھا تو باقاعدہ اس کو جیسے اینٹوں کے پیچھے کسی نے چھپایا ہوا تھا۔ امی نے کہا کہ ہمیں کسی نہ کسی کو بلانا ہوگا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ رات بھر جھولے پر ایک عورت کا نظر آنا، گھر کے حالات دن بدن خراب ہونا، اب آہستہ آہستہ گھر میں خون کے چھینٹے بھی محسوس ہونے لگے۔ گھر کی دیواروں کے اوپر تازہ خون کے چھینٹے، جیسے باقاعدہ کوئی چھینٹے مارتا ہے آ کر۔ ابو کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی، ابو کام پر نہیں جا سکتے تھے۔ ابو کہتے ہیں کہ میں جتنی بھی کوشش کرتا ہوں مجھ سے کام نہیں ہوتا، کبھی ان کے پیسے گم ہو جانا، عجیب و غریب معاملات گھر کے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کے حالات بہت سخت خراب ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے میں سارے کام الٹے پھلٹے ہونے لگ گئے۔ امی نے بڑی کوشش کی اور خالہ سے کہا کہ ہمیں کسی عامل کے بارے میں پتہ کر کے بتائیں۔ خالہ نے بھی خالو کے ذمہ لگایا، ان کو بھی 2-3 دن کے بعد ایک عامل کا پتہ چلا۔ میرے خالو اور خالہ جو تھے اس عامل کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ ہم لوگوں نے تو ڈر کے مارے دوبارہ اس پتلے کو چھیڑا بھی نہیں۔ وہ عامل جو تھے وہ سیدھا چھت کے اوپر گئے، انہوں نے جا کر اس پتلے کو دیکھا، اس کو خود انہوں نے ان اینٹوں کے پیچھے سے باہر نکالا۔ وہاں پر بیٹھ کر کچھ دیر وہ پڑھائی کرتے رہے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جادو کا پتلا ہے، اس پتلے کے ساتھ باقاعدہ ایک مخلوق بھی ہے جس کو آپ کے گھر پر بھیجا گیا ہے، آپ لوگوں کے اوپر کالے جادو کا بہت سخت وار ہوا ہے، باقاعدہ کسی نے آپ لوگوں کے اوپر کالا جادو کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے حالات بہت سخت خراب ہو جائیں اور آپ لوگ یہ گھر بھی بیچ دیں، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے گھر کے جو سربراہ ہیں یعنی ہمارے والد صاحب، ان کو جان سے مارنے کا یہ عمل کیا گیا ہے، اور یہ کرنے والا کوئی غیر نہیں، آپ لوگوں کے رشتہ داروں میں سے ہی کوئی ہے، شاید کسی کو آپ کے اس گھر کا حسد ہو گیا یا جو بھی ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اب ہم لوگ کیا کریں، ہمیں تو رات بھر درخت کے اوپر بیٹھی ایک عورت بھی نظر آتی ہے۔ اس عامل نے کہا کہ یہی مخلوق ہے جو اس کالے جادو کے ذریعے آپ کے گھر میں بھیجی گئی ہے، یہی آپ لوگوں کے ہر کام کو خراب کر رہی ہے اور یہی آپ لوگوں کو تنگ بھی کر رہی ہے، اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو 7 دن کے لیے 7 تعویذ دے کر جاؤں گا جو آپ نے مغرب کے ٹائم اس درخت کے پاس جلانے ہیں جہاں پر جھولا ہے۔ جس وقت آپ لوگوں نے تعویذ کو جلانا ہے اس وقت وہ جھولا جو ہے وہ نیچے ہی رہنا چاہیے، اگر وہ ہل بھی رہا ہوگا تب بھی تعویذ جلا دینا ہے۔ 7 دن کے بعد میں پھر آؤں گا اور پھر دیکھوں گا، یہ جو پتلا ہے ابھی اس پتلے کو گھر میں نہیں رکھنا، اس کو چلتے ہوئے بہتے پانی میں یعنی کسی نہر میں بہانا ہوگا۔ میرے ابو ساتھ گئے اور جا کر ان عامل کے ساتھ ہی اس پتلے کو پانی میں پھینک کر آئے۔ ابو کہتے ہیں جب میں اس پتلے کو پانی میں پھینکنے لگا تھا میرے دونوں بازو بہت وزنی ہو گئے تھے، ایسے لگ رہا تھا میں نے کسی بہت بھاری بھرکم شخص کو اٹھایا ہوا ہے، اور جب میں نے اس کو نہر میں پھینکا، اس کو نہر میں پھینکنے کی آواز بھی ایسے ہی تھی جیسے باقاعدہ کوئی چھلانگ لگاتا ہے۔ عامل نے کہا کہ بس پھینکنے کے بعد اب پلٹ کر نہیں دیکھنا، یہاں سے سیدھا چلو نیچے۔
وہ عامل جو تھے ابو کے ساتھ واپس آئے اور آ کر دوبارہ سے یاد دلایا کہ 7 تعویذ ہیں، 7 دن جلانے ہیں، میں 8ویں دن آپ کے گھر آؤں گا۔ آج پہلا دن تھا، امی نے وہ تعویذ جلا دیا۔ امی نے جب وہ تعویذ جلایا اس کے بعد میرے سر میں بہت درد شروع ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا سر کسی نے پکڑ لیا ہے اور میں ٹکرے مارنے پر جیسے مجبور ہو جاتی ہوں، مجھے اتنی درد ہو رہی تھی۔ میں نے میڈیسن بھی لی، کسی میڈیسن کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد رات کو گھر کے جس بھی فرد کی آنکھ کھلتی تھی ہمیں اپنے سونے والے کمرے میں ایک کالے سے لباس والی عورت نظر آنے لگ گئی۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ کبھی وہ کھڑی ہوتی تھی جہاں پر امی سوتی ہیں وہاں پر، کبھی وہ کھڑی ہوتی تھی جہاں پر ہم سوتے ہیں وہاں پر۔ عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے، گھر سے آوازیں آنے لگ گئی۔ اگر ہم لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو دوسرے کمرے سے آوازیں آنے لگ جاتی تھیں، جیسے باقاعدہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے۔ اگر ہم لوگ چھت پر بیٹھے ہیں تو نیچے سے آوازیں آنے لگ جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ ابو بھی کہتے تھے کہ جب بھی میں کمرے میں سویا ہوتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہے۔ ہم نے ان عامل سے دوبارہ رابطہ کیا کہ ہم لوگوں کو تو ابھی 2 ہی دن ہوئے ہیں تعویذ جلاتے، تو یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ اب درخت کے جھولے پر تو کوئی عورت نظر نہیں آ رہی، لیکن رات کے وقت کالے لباس میں ایک عورت ہم لوگوں کے سونے والے کمروں میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کو وہ آوازیں بھی دے رہی ہے۔ اور عامل نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، وہ آپ لوگوں کو نقصان نہیں دے گی۔ 7 دن اسی طرح سے تعویذ چلائیں، وہ 7ویں دن نکل جائے گی۔ ہم لوگوں نے پھر آج تعویذ چلا دیا، تیسرا دن تھا۔ آج رات تو باہر گھر کے دروازے پر کسی نے باقاعدہ دستک دینا شروع کر دی۔ بار بار کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ سخت سردی کی رات اور درخت کے اوپر ایک الو کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ 7 دن ہم لوگوں کے گھر میں ہر رات ایک نیا کام ہوتا تھا۔ چوتھے دن ہم لوگوں کے گھر میں ایسا لگنے لگا جس طرح سے کوئی پاؤں میں پائل پہنے ہم لوگوں کے صحن میں جیسے کوئی چل رہا ہے، بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر۔ 5ویں دن ایسا لگنے لگا جیسے اسی درخت کے اوپر کوئی بلی رو رہی ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ 6ٹھے دن باقاعدہ ایسا لگنے لگا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے گھر کا جو سٹور روم ہے وہاں پر ایک عورت بول رہی ہے اور اس کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ یہاں تک کہ 7واں دن بھی آ گیا۔ 7ویں شام کو جیسے ہم لوگوں نے تعویذ چلایا، ہم لوگوں کے سبھی گھر والوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا ہم سب کو شدید بخار ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کے جسموں میں درد شروع ہو گیا۔ کسی کا کوئی کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، ہم لوگ نڈھال تھے، سب بہت زیادہ لاغر اور بیمار فیل کر رہے تھے۔ اللہ نے کرم کیا، اللہ کر کے وہ 7 دن گزر گئے۔ اگلے دن وہ عامل ہمارے گھر آئے، انہوں نے آ کر پڑھائی کی اور 3 تعویذ ہمارے گھر کے مختلف کونوں میں چلائے اور یہ کہنے لگے کہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ جا چکی ہے۔ اس نے 7 دن پوری کوشش کی کہ آپ لوگ تعویذ نہ چلائیں اور غیب پڑ جائے۔ وہ پتلا تو اسی دن پھینک دیا تھا۔ اب یہ کالے جادو کا وار آپ لوگوں پر جس نے بھی کیا ہے یہ پلٹ کر ان کے اوپر ہی چلا جائے گا۔ آہستہ آہستہ آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے خاندان میں سے جس کے اوپر بھی ایسے حالات ہوئے آپ لوگوں کو پتہ بھی چلیں گے، وہی آپ لوگوں کا دشمن ہوگا۔ ایسے انسان سے آپ لوگوں نے بچ کر رہنا ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن ہم لوگوں نے قرآن خوانی کروائی۔ ایک دم سے ہم لوگ بالکل ٹھیک سے ہو گئے۔ وہ عامل جانے سے پہلے ہمیں 3 تعویذ دے کر گئے تھے جو 3 دن ہم لوگوں نے پینے بھی تھے۔ جیسے جیسے ہم لوگ تعویذ کا پانی پیتے گئے ہم لوگ بالکل ٹھیک ہونے لگ گئے۔ گھر سے آوازیں آنا، مخلوقات کا دکھائی دینا، خون کی چھینٹیں آنا، یہ سب ختم ہو گیا۔ 10-15 دن گزر گئے۔ گھر کا ماحول بڑا پرسکون اور ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ یہاں تک کہ ابو کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی اور تھوڑا بہت ان کے کام میں بھی سدھار آیا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد ہم لوگوں کی وہ جو کزن تھی
वो फिर से हमारे घर आई और आकर रोने लग गई। हम लोगों ने पूछा कि क्या हुआ है आपको, तो कहने लगी हमारे हालात बहुत सा ख़राब हो गए हैं, एकदम से पता नहीं क्या हो गया। अपने मुंह से उन्होंने सारी बातें बताई। हम लोगों को समझ आ गई कि हम लोगों पर जादू का वार भी इसी ने ही किया था, क्योंकि जब वो हमारे घर आई थी उसी दिन हम लोगों के घर वो पुतला भी आया था। यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद वो लोग चले गए। 3-4 दिन के बाद पता चला कि जिस घर में वो रहते थे वो घर भी बिक गया। वो लोगों के पास रहने के लिए ठिकाना भी नहीं था। जो हमारा घर बिकवाना चाहती थी, जिन्होंने हमसे हसद किया, उनके बहुत बुरे हश्र हुए। अल्लाह ने उनको ऐसी ऐसी सजाएं दी कि उनके बहुत बुरे हालात थे। एक टाइम का खाना तक भी उनको मुयस्सर नहीं था। हमने फिर भी उन्हें माफ़ कर दिया और अल्लाह पर इसका मामला छोड़ दिया। उनकी ये ज़रा सी हरकत ने, उनके हसद ने उनको खुद ही नुकसान दिया। जो भी लोग किसी से हसद करते हैं, काला जादू करते हैं, नुकसान देते हैं, बीमारियां डालते हैं या किसी से उनका रिस्क छीनने की कोशिश करते हैं, निकाह तक बांध देते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि वो लोग जीत गए हैं। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। जब भी आप किसी बेगुनाह पर कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वो पलटकर ऐसे लोगों के ऊपर लाजमी जाता है। अल्लाह उनको कभी भी माफ़ नहीं करता और ऐसे लोगों का ठिकाना ना तो इस जहान में होता है और ना ही अगले जहान में। हम लोगों की उस कज़न से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, क्योंकि हम लोग डर गए थे कि कहीं वो दोबारा हम लोगों पर कोई वार ना करते। उसके बहुत बुरे हाल हुए। जो कुछ भी उसने हमारे साथ करने के बारे में सोचा था उससे 2 गुना बढ़कर ही उसके साथ भी हुआ। बाद में उसने हमसे बहुत माफ़ियाँ मांगी, लेकिन हम लोगों ने उसकी दोबारा बात भी नहीं सुनी। तो ये हमारी एक कहानी थी। वो काले जादू के ज़रिए जो भी वार और अमल हमारे पर किया गया था, वो दिन बहुत ही ज़्यादा भयानक थे। वो दिन बहुत ज़्यादा डरावने भी थे। आज भी जब मुझे उस औरत का चेहरा याद आता है जिसे मैंने झूले पर देखा था और जो रात भर हमारे कमरे में दिखाई देती थी, ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है अब हम लोग अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं और हम लोगों के ऊपर अल्लाह का करम भी है। हम लोगों के पास आज भी अपना घर है और अल्लाह का दिया सब कुछ है, क्योंकि ना तो हमने कभी किसी से हसद किया है और ना ही कभी किसी के बारे में बुरा चाहा है। इसलिए अल्लाह ने हमें हर मुसीबत से बचा कर रखा है। बहुत शुक्रिया आनम आपका। इससे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो भी लोग किसी से भी हसद करते हैं, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो, उनको हासिल कुछ भी नहीं होता। हसद करने से इंसान महज अपना ही नुकसान करता है। और ऐसे लोग जो काले जादू के अमलियात करवाते हैं, करने वालों का भी बेड़ा गर्क हो जाता है और करवाने वालों का भी। वो लोग ये समझते हैं कि शायद हम लोग जीत जाएंगे अगर किसी को तकलीफ़ देंगे, लेकिन किसी को भी तकलीफ़ देकर आज तक कोई भी जीत नहीं सकता। इसलिए हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जो रिस्क, जो कामयाबी, जो कुछ अल्लाह पाक ने आपकी किस्मत और मुकद्दर में लिख दिया है, वो आपको मिलना ही मिलना है। उसको ना तो कोई छीन सकता है और ना ही कोई बदल सकता है। इसलिए जो कुछ भी मांगना होता है अपने अल्लाह से ही मांगना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। ऐसे बहुत से लोग जो चैनल को विज़िट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ऐसी खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप लोगों की सपोर्ट से ही अल्लाह पाक मुझे कामयाबी देता है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इसी तरह से मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में बहुत ड्रावनी कहानी आएगी, उसको भी विज़िट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। पुरसरार वाक़यात में भी मैं पुरसरार वाक़यात शेयर करती हूँ, उनको भी सुना करें
اور سبسکرائب کیا کریں۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہارر سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کے سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ موسم تبدیل ہو گیا ہے اور دن بہ دن ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اس لیے اپنے بڑوں کا اور بچوں کا خاص خیال رکھیں اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلا کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔